جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ شاہ جی، میں آپ کے سوال جواب سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ 100 کے قریب ایسے سوال آئے ہیں جس میں جو ہے وہ اداروں کے ملوث ہونے کے شبے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ سارے اداروں کو کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ اگر عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے کرے اور جو ہے وہ انصاف کا جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ پورے انصاف کے ساتھ نافذ کرے، تو کسی ادارے کی جرت نہیں ہے کہ اپنی حد سے باہر ہو۔ تو کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس ملک میں نظام انصاف نہیں ہے؟ بالکل جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون کا نفاذ جو ہے اگر آپ اکراس دا بورڈ کریں تو اس میں بھی داؤ پیچ ہو جاتا ہے، طاقت کا کھیل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی کے ساتھ قانون کے نفاذ کو نہیں مانتی، طاقتور سیاستدان جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ قانون کے نفاذ کو نہیں مانتا، پاپولسٹ جو لیڈر ہے وہ آسانی کے ساتھ قانون کے نفاذ کو نہیں مانتا، جتھا بند گروپ جو ہے وہ قانون کے نفاذ کو نہیں مانتا۔ لیکن آپ کو کنسسٹنٹلی تسلسل کے ساتھ قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، جس سے آپ کو معاشرے کے اندر عزت بھی ملتی ہے، سپورٹ بھی ملتی ہے، اسٹیبلٹی بھی آتی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو حالات اتنے ہی خراب ہوں گے۔ موجودہ واقعات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اسی دن کو بطور مثال لے لیں جس دن عمران خان نے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا نا، جی میں سارا کچھ بہا کے لے جاؤں گا اور میں سیج کر دوں گا، سارے ملک کو فریز کر دوں گا، جو بھی انہوں نے کہا تھا، ایک نہیں درجنوں بیان ہے، درجنوں سے بھی زیادہ۔ تو جب تک ڈائریکشن نہیں آئی کہ آپ راستے کھولیں تب تک معاملات بالکل ٹھیک رہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ڈائریکشن آئی، اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا تو کیا ہوا اسلام آباد کے اندر۔ تو یہ ایک مثال ہے جس کے پیش نظر آپ کا سوال بالکل ریلیونٹ لگتا ہے۔ نظام انصاف بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے کسی ملک کو سٹیبلائز کرنے میں یا ڈی سٹیبلائز کرنے میں، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ صرف نظام انصاف کی کارستانیاں نہیں ہیں، یہ اس تجرباتی لیب کی کارستانیاں ہیں جو ہر 10 سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ تو سبھی نے حصے ڈالیں۔ ونڈرفل، یہ جو لکی عمرانی سرکس والا آپ نے کیا ہے، ونڈرفل، ایبسلیوٹلی فیبولس۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ویری کلیئر ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو اسٹیبل کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں یہ ہونے نہیں دے رہی جو عمرانی سرکس ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ ہر طرف سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو کیا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں، کیا مطلب اللہ کے سوا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نیچے یہاں؟ کیونکہ رول تو ہم رہے ہیں، چس تو ان کو آئی ہے لیکن رول تو ہم گئے۔ اب وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم ہے وہ 1 کروڑ لوگوں کا حکمران ہے، کیونکہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ذرا روشنی ڈالیے گا، شکریہ۔ جی، غلط فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں، اور دوبارہ دہراتا چلوں، یہ جو لکی عمرانی سرکس کا میں نے ذکر کیا اس میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، یہ کوئی تمسخرانہ اصطلاح نہیں ہے۔ لکی میں نے جان بوجھ کے کہا کیونکہ وہ اپنی لک کو استعمال کر رہے ہیں، لک ان کو گرانٹ کی گئی ہے، یہ کوئی اس لک کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ بہت ہی ایک ان لکی عمرانی سرکس تھا جب یہ کبھی مشرف کے پاس جاتے تھے، کبھی چودھری شجاعت کے پاس جاتے تھے، کبھی نواز شریف کے پاس جاتے تھے، کیونکہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ وہ بڑا ان لکی عمرانی سرکس تھا جو حکومت میں شروع ہو جاتا اگر ایک پیج والا معاملہ نہ ہوتا۔ بڑا ان لکی عمرانی سرکس ہوتا کہ 2018 کے انتخابات کے اندر اگر نتائج دینے والا نظام نہ بٹھا دیا جاتا اور جیپ کے پہیوں کے تلے جو پارٹی کی لائلٹیز ان کو روندا نہ جاتا، بندے نہ توڑے جاتے، تو بڑا ان لکی عمرانی سرکس ہوتا۔ اس کو لکی بنایا گیا۔ تو پوچھنے والا تو مجھے نہیں پتہ جی، خداوند تعالیٰ جو ہے اس نے نظام بنایا ہوا ہے، اس کے اصول اس نے مرتب کیے ہوئے ہیں، ان اصولوں کو وائلیٹ کریں گے تو وہ نظام آپ کے منہ پر تھپیڑے مارے گا، اور وہ مار رہا ہے۔ یہ تو انسان کو خود سیکھنا چاہیے نا اپنی غلطیوں سے۔ اگر آپ مسلسل غلطیوں سے اور دہائیوں کی غلطیاں سیکھ نہیں رہے تو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا جی، پھر حالات ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم جی طلعت صاحب، اگر جو آج کل موجودہ حالات ہیں اس کا اگر 360 ڈگری اب انالیسز کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گجرانوالہ جلسہ سے
جو شروع ہوا کام اور جو قوم میں ایک بیداری ہو رہی تھی اور جو سارے اینکرز اور جو ایک نیوٹرل تجزیہ کار ہیں وہ ذمہ داران کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک دم سے سارا ملبہ جو ہے وہ عدالت کے سر پہ ڈال دیا اور ان ججز کے اوپر ڈال دیا. سب تجزیہ کار، چینلز، میڈیا، سوشل میڈیا، سب کا ماننا یہی ہے کہ یہ جو ہے عدالت ہی کر رہی ہے اور عدالت ہی نے آج تک جو ہے ملک کا کھانا خراب کیا ہے. تو اب اس نظر میں اب آپ لوگوں آپ جیسے سینئر تجزیہ کار جو ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، ان پر کچھ بڑی ذمہ داری نہیں اب عائد ہوتی کہ وہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ قوم کو ریئلائز کروائیں کہ چور کی ماں کو جب تک نہیں ماریں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. دیکھیں، پچھلے سوال میں میں نے کہا میرے نزدیک جو چور کی ماں ہے وہ بنیادی طور پر یہ سوچ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. ہم سیاست کو نئی بنیادوں پر استوار کر سکتے ہیں، ہم معاشرت کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. کتنی مرتبہ سمجھائے، آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے بھائی. یہ سارا کچھ جو ہے ایک عمل کا نتیجہ ہے. تاریخ اگر پڑھی ہے تو تہذیبیں اوپر نیچے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے جو ہے نام نہاد ریولوشنری کون سے تھے، اور ان کے جرنیل کون تھے، ان کے جرنلسٹ کون تھے، ان کے جج کون تھے. وہ زمانے اور تھے جس کے اندر افراد نازک موڑ کے اوپر تاریخ ساز کام ادا کر سکتے تھے، رول ادا کر سکتے تھے، کام کر سکتے تھے. اب زمانہ بالکل مختلف ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی آپ نے اثر ڈال سکتے ہیں وقتی طور پر، لیکن تہذیبوں کا رخ نہیں موڑ سکتے آپ. وہ عمل کے ذریعے، وہ اداروں کے ذریعے ہے، اور وہ مسلسل پیشنس کے ذریعے ہے. اگر 75 سال پہلے ہم نے یہ طے کیا ہوتا کہ پارلیمانی نظام ہے اور اس کو ہم نے طریقے کے ساتھ چلانا ہے اور اس کے یہ ضابطے ہوں گے، اور 75 سال تک وہ نظام چلتا رہتا، آپ امیجن کر سکتے ہیں ہماری اس وقت کتنی اچھی حالت ہوتی. وہ تمام جو آلودگی ہے نظام اس سے پاک ہو چکا ہوتا. بار بار لوگوں کو ووٹ دے کر تربیت دی جا چکی ہوتی کہ آپ نے اچھے کینڈیڈیٹ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں. تعلیم کے اوپر فوکس کیا جاتا تو تعلیم یافتہ لوگ اوپر آتے. ریفارمز جس کی ہم اب بات کرتے ہیں اگر مسلسل کی جاتی تو ریفارمز ہم کر چکے ہوتے ہیں ابھی تک، تو ہم تو کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ سے زیرو پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے تجربات کی جو رگ ہے وہ پھڑکنے سے باز ہی نہیں آتی. تو میرے نزدیک تو چور کی ماں وہی ہے. جی میں ڈاکٹر ابراہیم بات کر رہا ہوں پشاور سے. کہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ابھی سوال کریں گے تو آدھے گھنٹے بعد سوال جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس پر آپ سے کوئی رائے لی جائے. لیکن کچھ اصولی باتوں پہ میں آپ کو ان کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت کرتی آ رہی ہے، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہو، یا پاناما کے معاملے میں کام فیصلہ ہو، یا کسی سیاستدان کو صادق امین کی سرٹیفکیٹ دینا ہو، یا پھر ابھی کے جو یہ دھرنا تھا اس کے لیے ساری رکاوٹیں اور وہ صاف کر کے اسلام آباد کے اندر جتنی تباہی ہوئی اس کی وجہ بننا. سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کی احتساب یا جواب طلبی نہیں ہو سکتی اعلیٰ عدلیہ جو ہے تمام تر معذرت کے ساتھ؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے آئین میں جو ہر کسی کے احتساب اور جواب دہی کی بات ہو رہی تو اعلیٰ عدلیہ جو ہے ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کہ اپنے فیصلوں کا وہ ذمہ داری اور بار اٹھانے کے قابل نہ ہو؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ افتخار چودھری صاحب کا ایک فیصلہ جو ہے اربوں ڈالر کا جو نقصان ہے پاکستان کو کروا گیا، لیکن کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ، ویسے تو ان کے بہت سارے فیصلے، لیکن ایک PKI والا فیصلہ جو ہے اس نے قوم کو صحت کے محاذ پہ کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی جواب دہی کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ مطلب اگر ایک سیاستدان کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے کسی بھی اس کے غلط فیصلے کے اوپر، بیوروکریٹ کو دی جا سکتی ہے، جرنل کے اوپر یا فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، تو اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی اشرافیہ کے سب سے اوپر تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی جواب دہی نہیں ہو سکتی؟ یہ بتائیے کہ ذرا. بہت شکریہ. جی عدالتوں کے اوپر بالکل تنقید ہونی چاہیے. جب وہ غلط فیصلے کریں گے تو تنقید ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات بہت زیادہ اور غیر ضروری تنقید ہوتی ہے.
اور ذاتی معاملات کو بنیاد بنایا جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے جب جج صاحبان اپنے آپ کو سیاسی مسائل کے بیچ میں ایک پارٹی کے طور پر متعارف کروائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. پاناما از اے کلاسک کیس ان پوائنٹ. ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ از اے کلاسک کیس ان پوائنٹ. جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کی انڈورسمنٹ از اے کلاسک کیس ان پوائنٹ. ضیاء الحق کے نیچے کیا ہوا کلاسک کیس ان پوائنٹ. ایوب کے نیچے کیا ہوا کلاسک کیس ان پوائنٹ. اگر آپ یہ کام کریں گے تو تنقید ہوگی. ابھی حالیہ جو فیصلے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں گے ان کے اوپر آپ کمنٹ نہیں کریں، ممکن نہیں ہے، آپ روک نہیں سکتے. یہاں سے نہیں کمنٹ کریں گے، باہر سے بیٹھ کے کمنٹ کریں گے. سوشل میڈیا کے باؤنڈریز تو ہیں نہیں. اور ویسے فیصلے جو ہیں وہ ڈھابوں کے اوپر ڈسکس ہوتے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر ڈسکس ہوتے ہیں، وہ نان بھائیوں کے یہاں پر جو لوگ بیٹھ کر نان لگوا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں کھانا، وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو قدغن تو ایک میننگ لیس چیز ہے. تو فیصلے ایسے کریں کہ جس کے اوپر اگر بحث ہو بھی تو لوگوں کا اعتماد اس کے اندر شامل ہو کہ ہمیں پسند نہیں آیا لیکن فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. یہ امتحان ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نظام کا حصہ ہے. لیکن پھر دوبارہ کہوں گا کہ صرف ایک حصے کے اوپر آپ فوکس نہیں کر سکتے. مختلف جہتیں ہیں اس نظام کی جس نے اس نہج پر اس ملک کو پہنچایا ہے. بالکل جواب دہی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ہوتی بھی اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر الٹے طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو بعض اوقات میرے خیال میں ایک لائن بھی کراس کر جاتی ہے.